سہیل بن عمرو اور ان کی بیوی سفر کر رہے تھے اور غیر آباد صحرائی علاقوں میں سفر کے دوران چوروں اور ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کا کھانا پینا چرا لیا۔ پھر چور کھانا کھانے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ یہ کہ چوروں کا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ تو سہیل بن عمرو نے اس سے پوچھا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے؟ چوروں کے سردار نے جواب دیا، میں روزے سے ہوں۔ تو سہیل بن عمرو کو تعجب ہوا اور اس نے کہا، چور اور روزے دار وہ کیسے؟ چور نے جواب دیا، میں اللہ کے تمام دروازے بند نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑتا ہوں، شاید اللہ اس دروازے کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اس صورتحال کے بعد سہیل بن عمرو اپنا سفر ختم کر کے مکہ واپس آ گئے۔ برسوں بعد جب وہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرہیزگار متقی اور دیندار آدمی کعبے کے پردوں کے سامنے ہے۔ سہیل بن عمرو ان سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے۔ سیانائی طور کے اوپر سنیاسی نے ان سے اپنا تعارف کروایا اور اسے یاد دلایا کہ یہ وہی چور ہے جس سے تم برسوں پہلے ملے تھے، اور اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ چھوڑتا ہے وہ اس میں داخل ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے اگر اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہ کیا ہو۔ سہیل بن عمرو نے اس سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے اور گنہگار کو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں اسے توبہ اور اللہ کے طرف لوٹنے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے تمام بیٹے گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اس نے بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔